السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 132 یعنی 132 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بطور ذمہ دار اللہ کافی ہے۔ یہاں پہ یہ آیت بڑی مختصر سی ہے، اور ظاہری طور پہ یہ آیت اس سے پہلے جو آیت گزری ہے 131، اس میں بھی اس طرح کی بات بیان کی گئی ہے۔ یہاں اس آیت پہ ٹھہرے کہ ہمیں ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس میں کہا کیا گیا ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس پوری آیت کو۔ ایک میں تو یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک ایک ہے، اس کا بنانے والا ایک ہے، جو سپریم پاور یا سپریم اتھارٹی ہے وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہی بطور وکیل یعنی بطور ذمہ دار وہی کافی ہے۔ کئی وقت ہم لوگ اردو کے وکیل سے اور قرآن کے وکیل سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ یہ اردو والا وکیل نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارہ بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ کسی کے اتھرائز کرنے پہ اتھرائز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جس وکیل کی بات کی جا رہی ذمہ دار، یعنی اس کے پاس میں تمام ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا اختیار ہے، اور جو فیصلے وہ کرنا چاہے ان فیصلوں کو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی، غور کرنے کی ہے، جب سپریم اتھارٹی وہی ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو پھر ہمارا ہاتھ کسی اور کے آگے کیسے پھیل سکتا ہے، ہمارا سر کسی اور کے آگے کیسے جھک سکتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک خالق ہے، دوسرا مخلوق ہے، ایک کریٹر ہے، دوسرا کریشن ہے۔ تو کریٹر کی موجودگی میں کریشن کے آگے ہمارا سر کیسے جھک سکتا ہے؟ کریشن جتنا بھی مضبوط ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی مستحکم ہو، لیکن بہرحال اس کے جو بنانے والا ہے اس کے مقابلے میں وہ کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اس کی قدرت کا عکس ہو سکتا ہے، لیکن اس کی قدرت جیسا کہ اس کے آگے جس طرح سے ہم کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اس کے مخلوق کے آگے ویسے پیش کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کو قرآن مجید میں اور بھی کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، اور ہم اگر خود بھی سمجھیں کہ ہم بہت نزدیک ہیں، یہ اللہ کا پیام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ تو ایک اللہ کو اگر ہم ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کی تکمیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ بہرحال اسی کے آگے سر جھکنا چاہیے، اور اسی کی بلندی اور اسی کی پرستش کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ سوال اسی سے کرنا چاہیے جس کا سب کچھ ہے، اور بڑی اہم بات ہے، میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم اپنے تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے ہی سے استعانت، تیرے ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی یہ اقرار ہر نماز میں ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم تیری بندگی کرتے ہیں، لیکن وہ بندگی جو ہے ہماری، جس کا ترجمہ ہم عبادت کرتے ہیں، وہ نماز روزے تک محدود ہے۔ باقی میری زندگی کے تمام کام اللہ کے احکامات سے ہوتی نہیں، کیونکہ میں قرآن سے واقف نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات، یعنی ہم تو اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ساری مدد تو اس سے ہی ہے، تو یقیناً جب سب کچھ اس کا ہے تو ساری مدد اسی سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں میں تھوڑی سی بات اس رخ سے کروں گا، کیونکہ یہ جو 132 میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آیا ہے، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ پہلا یہ ذکر 126 میں آیا تھا، ابھی پچھلے سیشن میں ہم نے 126 کی ہے، اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی یہ ساری پراپرٹی اللہ کی ہے، اس نے اس کی باؤنڈری بھی بنا رکھی ہے، احاطہ کر رکھا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، یعنی پورے CCTVs بھی لگے ہوئے ہیں اس کے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بعد 131 میں، یعنی محض چند آیتوں بعد، 2 دفعہ اس چیز کا ذکر آیا ہے، اسی بات کا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اس سے پہلے بیچ کی آیتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے 126 میں یہ بتایا کہ سب کچھ اس کا ہے، وہاں اگلی آیت میں، بلکہ 2 آیتوں میں، عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی، کمزور بچوں کی بات کی گئی، یتیموں کی بات کی گئی، اور انسٹرکشنز دی گئیں۔ اور 131 میں، اچھا 2 جگہ پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم
احسان کرو اور تقوی اختیار کرو۔ دوسری جگہ کہا گیا کہ اگر تم اصلاح کرو، جہاں یہ بات تھی کہ ایک بیوی کو ادھر لٹکا چھوڑ دو، ایک طرف اتنے جھک جاؤ، تو وہاں اصلاح کی بات کہی اور پھر یہ کہا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، یعنی اگر تم اللہ کے راستے پہ چلو، اللہ کے احکامات پہ چلو۔ اور 131 میں یہ بات کہنے کے بعد یہ بات کہی گئی کہ اگر تم کفر کرو تو پھر یہ آیت آ گئی کہ جو کچھ ہے اللہ کا، زمین اور آسمانوں میں سب اللہ ہی کا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیے قرآن میں تو ذرا سی بات بھی بلا وجہ نہیں ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی وجہ ہے۔ ان چند آیتوں کے دوران 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمفیسائز کیا کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، کیا یہ تصور ہے، اور ہماری بندگی کے تحت ہم پہ کیا ذمہ داری آتی ہے، اس کو میں کچھ اللہ یعنی قرآن کی آیات کچھ اور اللہ کے احکامات کی مدد سے سمجھاؤں گا۔ یہ تو بات تھی جو میں 126 کے بھی بات کر رہا تھا کہ جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ کا ہے، اور ہر چیز اللہ کے گھیرے میں ہے، اس کے یعنی پورے کنٹرول میں ہے، گھیرے میں ہر چیز ہر طرح سے آ جاتی ہے۔ اب یہاں جو ذکر آتا ہے جب آدم کو بھیجا گیا دنیا میں، تو اس کا جو آخری حصہ ہے یہ تھوڑا غور طلب ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے، یعنی ٹھکانے کی اور سامان زندگی کی، یعنی رزق کی اگر اس رخ سے لیں، اور ایک ٹھکانے کی، ایک مستقر کی، ایک چھت کی، ایک مکان کی بات یہ کہا گئی ہے کہ زمین پہ موجود ہے۔ اب اللہ نے جب انسان کو بھیجا زمین پر اور یہ کہا یہ چیزیں موجود ہیں، تو اب ان موجودگی کو مینج کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ میں جب زمین پہ آیا، جو آج کی ہم سچویشن دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں تو میری ہیں، اور جتنی چیزوں کو لے لوں میں اپنے قبضے میں لے لوں اور اس کا اپنے استعمال میں کروں، جس کا ثبوت ہمیں چاروں طرف دکھتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کا ہدایت دیتا ہے کہ وہی ہے جس نے تم سب کے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے، سب کا سب۔ هو الذی، اپنی پہچان اس نے بتائی کہ وہ رب وہ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھیجا زمین پر اور یہ کہا کہ یہاں تمہارے ٹھکانہ بھی ہے اور رزق بھی ہے، تو ساتھ ہی یہ ہدایت دے دی کہ دیکھو یہ سب چیزیں تم سب کے لیے ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ملکیت اللہ کی ہے تو اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے جو مالک ہے تمام چیزوں کا۔ گھر کی اگر ہم مثال دیکھیں تو گھر میں اگر کمائی کرنے والا باپ ہے، والد محترم ہے ہمارے جو کماتے ہیں، یا جو بھی کماتا ہے، کبھی والدہ کمائے، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ کماتے ہیں، اس میں سے انہوں نے ایک پیسہ، کچھ رقم اپنے بچے کو دی کہ جا کے یہ سامان لے آؤ یا یہ کام کر لو، تو وہ بچہ اس رقم کو اپنی ملکیت نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو اپنی ملکیت سمجھ کے کسی گیمنگ سینٹر پہ چلا جائے اور گیم کھیل کھال کے چلا آئے تو پکڑ ہوگی۔ یعنی جو اونر ہے، جس کی ملکیت ہے، وہ اگر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ ایک ٹاسک، ایک پلان کے تحت دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اب اس کی بات آگے دیکھتے ہیں کیا آتی ہے۔ سوری، یہ ذکر آیا ہے ایمان لانے والوں کا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان یعنی ان سین پر، جو چیزیں ہمارے تصورات سے پرے ہیں، which are beyond our comprehension، جیسے جنت کیسی، دوزخ کیسی، اللہ کیسا، اس کے قوانین کیسے بنے، یہ ساری چیزیں، اور جو چیزیں ہمیں سامنے ابھی نظر نہیں آتی، جیسے ابھی میں نے جنت یا جہنم کا ذکر کیا، یوم الآخرہ کا ذکر ہم کرتے ہیں، آخرت کا ذکر کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں لیکن ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور اس کے بعد حق ہے، اور اس سے بہتر کوئی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اب جو انسان کو ملا ہے اس میں خرچ کرنے کا حکم آتا ہے کہ اس کو روک کے جمع کر کے نہیں آنا۔ یعنی یہ پہلی چیز جو بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ
ریسورسز جو ہیں وہ سرکولیٹ ہونے چاہیے، ان کو جمع کر کے نہیں رکھ لینا ہے۔ آگے کیا بات ہے؟ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی، زمین پہ بھیجا گیا، یہ کہا وہاں تمہارے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور رزق بھی ہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم ان کے ذمہ دار ہو، خلیفہ ہو، کسٹوڈین ہو، وائس جیرنٹ ہو، نگراں ہو، سکسیسر بھی ہو، تمہیں یہ ملا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ ملکیت تو تمہاری نہیں ہے نا، تمہیں جس نے دی ہے اس نے ہدایت دی ہے، گائیڈ لائن دی ہے کہ اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے، ملکیت نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہ 4 آیتیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ پوری انسانیت کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ یو آر ناٹ دی اونرس آف ریسورسز آن دس پلانٹ اور ایلس ویئر۔ اگر آپ آج چاند پہ جا کے وہاں بیٹھ جائیں، کالونی بنا لیں، جوپیٹر پہ بنا لیں، تو وہ آپ کی اونرشپ میں نہیں آ جائے گی۔ اس کا اصل اونر تو وہی ہے جو کریٹر ہے، جس نے چیز بنائی ہے، مالک وہی ہے۔ اس نے آپ کو کچھ ذمہ داری دی ہے جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ زمین پہ اگر اتارا گیا تو یہ بتا دیا گیا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ سب کے لیے ٹھکانہ ہے اور رزق ہے۔ اپنی پہچان کے ساتھ اس نے بات بتا دی کہ جو کچھ ہے یہاں پہ وہ تم سب کا ہے۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ تم اس کے خلیفہ ہو، کسٹوڈین ہو، وائس جیرنٹ ہو، تم اس میں سے استعمال ضرور کر لو، لیکن اس چیز کو خراب کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے، نہ ضائع کرنے کا حکم، اور استعمال بھی تم اپنی من مرضی نہیں کرو گے، من مطابق نہیں کرو گے۔ من مطابق کرو گے تو اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے، اپنے نفس کو خدا بنا لو گے اور تمہارے لیے جہنم ہے۔ میرے احکامات کے حساب سے چلو گے تو وہ نظم دوسرا قائم ہوگا۔ اس کی ایک مثال ہمیں جیسے یہاں ملتی ہے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دو ضرورت سے زائد، یعنی جو تمہاری جائز ضروریات ہیں حق ادا کر کے سب کا، کیونکہ انصاف کا حکم اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ان اللہ یامر بالعدل، جب اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، جسٹس کا، اور عدل کے مادے میں اعتدال بھی ہے، یعنی میانہ روی، یعنی آپ انصاف بھی کیجئے اور میانہ روی رکھیے۔ یعنی انصاف کیا ہے کہ میرے اہل خانہ کو، چاہے وہ میری بیوی ہو، بچے ہوں، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہوں، جو میری ذمہ داری میں ہیں، ان کو کپڑے کی ضرورت ہے تو میں کپڑا بناؤں، یہ حق ادا ہوگا، انصاف ہوگا ان کے ساتھ۔ لیکن اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ کپڑا جو ہے وہ مناسب بناؤں اپنی حیثیت کے حساب سے، حیثیت سے زیادہ خرچ کر کے بہت قیمتی کپڑے نہ بنا دوں جو اسراف کے دائرے میں آ جائے گا، اٹ ول بی ویسٹ آف منی، کیونکہ اس کے پیچھے حق ادا کرنا یا ان کا تن ڈھکنا نہیں ہوگا، بلکہ دکھاوا اور شو بازی ہوگی، تاکہ ہم بازار میں نکلیں تو لوگ دیکھیں ارے یہ تو بڑے بھاری برانڈس کے کپڑے پہنتے ہیں، یہ عورتیں تو ڈیزائنر سوٹس پہنتی ہیں، اور اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری شان بڑھ رہی ہے، جبکہ شان ان چیزوں سے قطعاً نہیں بڑھتی، کیونکہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے نہیں بڑھتی اور کس طرح بڑھتی ہے وہ بتاتا ہے، تو حق تو قرآن ہی ہے، اگر ہم اس بات کو سمجھے تو ہماری جائز ضروریات پوری کر کے جو کچھ بچتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کو تم خرچ کر دو۔ اور اگلا حصہ یہ کہتا ہے کہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، اور یہ آیات جو ہے کائنات کی بھی ہیں اور قرآن کی بھی ہیں۔ کائنات کی آیات میں میری کئی لیکچرز میں اس بات کا ذکر ہے کہ وسائل کی تقسیم جو ہے ہموار ہے، یعنی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے، جس کی مثالیں میں کبھی فوٹو سنتھیسس سے دیتا ہوں، کبھی سوکھی مٹی میں پانی سے دیتا ہوں، کہ ہر چیز قدرت کے کارخانے میں اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے، جسے ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں، کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن۔ قدرت کے کارخانے میں جہاں پہ بھی کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے وہ پھیل کے سب طرف برابر تقسیم ہو جاتی ہے، یہ ہے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن، اور یہ ہے وہ چیز کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ تو وسائل کی تقسیم بھی یہاں پہ ہموار کرنی ہے، اور وہ کب ہوگی کہ میرے پاس جو پیسہ آ رہا ہے اس کو میں صرف اپنے اوپر نہ رکھوں، اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھوں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ میری ملکیت نہیں ہے، دیا ہے اللہ نے مجھے، لیکن اس میں بہت لوگوں کا حق ہے۔ وضاحت یہاں پہ آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے صاحب؟
اللہ کی راہ کون سی ہے؟ جس پہ اللہ چلتا ہے، اور وہ سب سے واضح کیا ہے؟ جس طرح اس نے ہمیں ڈیفائن کی ہے کہ رب العالمین وہ رب ہے پورے کائناتوں کا۔ رب کیا ہوا؟ نرچرر، پالن ہار، جو ہر طرح کی نشو و نما کی دھیان رکھتا ہے۔ تو وہ پوری کائنات کا رکھتا ہے، پوری کائنات کا پالن ہار ہے۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، تو میں اپنی انسانی حدود میں، ہیومن لیمٹس میں جتنی ربوبیت کر سکوں کر لوں، جس کو جتنا سپورٹ کر سکوں، جس کو جتنا کھانا پانی پہنچا سکوں، جس کو جتنی چھت دے سکوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ زمین میں ٹھکانہ ہے اور رزق ہے، تو اس کو دینے اللہ تعالیٰ نہیں آ رہا، اس کو بانٹنے وہ نہیں آ رہا، یہ کام انسانوں کو ہی کرنا ہے۔ اور کون انسان یہ کام کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات سے پہ چلیں، جو مال کو جو انہیں ملے محض اپنا حق نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنی ضروریت پوری ہونے کے بعد دوسروں پہ خرچ کریں۔ جس نے کل بنایا وہ کل کی فکر کرے گا، مجھے اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ میں چاہوں میں ایک دم محنت کر کے کچھ کما کے رکھ کے کھاتا رہوں عمر بھر، غلط طریقہ ہے۔ آپ کو روز اپنی محنت کرنی ہے، روز اپنے رزق کمانا ہے، اور اس میں سے دوسروں کو خرچ کرنا ہے۔ آپ، کیونکہ آپ کو تو کوشش کرنی ہے نا، اور کوشش سے ہی حاصل کرنا ہے، اور اللہ کے رزق کی تلاش میں ہمہ وقت جٹے رہنا ہے۔ یہ بھی بندگی کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور پھر احسان کی روش رکھیے۔ احسان جو ہے ہمارے یہاں، جیسے آپ نے وکیل کے سلسلے میں کہا، ہماری احسان اور احسان مندی اور احسان فراموش وہ تصورات ہیں جو محض اردو زبان سے آتے ہیں۔ احسان، احسان، حسن، ان کی بنیادیں دیکھیں تو احسان میں بھی توازن کی کنسپٹ ہے، کہ جہاں پہ بھی توازن بگڑا ہوا ہے وہاں سنبھال لیجیے۔ مثال طور پہ خاندان میں توازن یہ بگڑا ہوا ہے کہ آپ کی آمدنی بہت اچھی ہے لیکن آپ کے بھائی کی کم ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے لیے کچھ رزق میں کمی ہے، آپ اس کو مدد کریے۔ یہ احسان کی روش ہوگی، اور یہ آپ نے وہاں کا جو توازن آپ کے فیملی کا بگڑا تھا اسے سنبھال دیا۔ تو جہاں کہیں بھی عدم توازن ہوتا ہے، وہ چاہے انوائرمنٹ کا ہو، انوائرمنٹ کے بیلنس کو ریسٹور کرنے کے لیے اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ احسان کی روش ہے، اور اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ ہم انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ کو یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا دیکھیں تصور محدود ہو گیا۔ اور وہ محدود کس طرح ہوا کہ یہ نسل در نسل جو چیزیں چلی آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پختہ ہوتی چلی گئیں، اور قرآن رفتہ رفتہ بند ہوتا چلا گیا۔ اتنا بند ہو گیا کہ آج لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ قرآن کوئی سمجھ کے پڑھنے کی چیز ہے۔ وہ تو کوئی مر گیا تو اس پر پڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بنا سمجھے پڑھ لیتے ہیں، اور ایصال ثواب اور جو بھی کنسیپٹس ہیں۔ اچھا یہ سب کیوں آئی ہیں؟ قرآن بند ہے، یہ سب غیر قرآنی کنسیپٹس ہے۔ قرآن جو سمجھ کے پڑھے گا اس کو یہ کنسیپٹس دکھ جائیں گے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ قرآن تو ایک آپ کا ایک گائیڈ بک ہے، سب کہتے ہیں، ایک لائحہ عمل طے کرتا ہے، آپ کی زندگی کا روڈ میپ آپ کو دیتا ہے۔ اب اس روڈ میپ کو آپ صرف پڑھے چلے جائیں اور اس پہ عمل نہ کریں تو آپ منزل پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ جائے، لیکن جب ذہن سخت ہو جائیں، پک جائیں، بند ہو جائیں اپنی دوسری عقیدتوں سے، اندھی تقلیدوں سے، بلائنڈ فالوئنگ سے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ میرے بڑے جنہوں نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے مجھے جنت کی گارنٹی دے دی ہے، انہوں نے کئی نسخے آسان مجھے پکڑا رکھے ہیں۔ مثال طور پہ نسخہ یہ ہے کہ ایک بچے کو حفظ کرا دو، 10 لوگوں کو بخشوا دے گا۔ اب اس سے زیادہ قرآن کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ وہ انصاف کا دن جس میں جس نے ذرہ، زور زلزال دیکھ لی، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر نیکی کی ہے دیکھ لے گا، جہاں اتنا فائن، یعنی وہاں پوری زندگی کے اعمال ہوں گے لیکن سونار کے ترازو سے زیادہ فائن بیلنس پہ تلیں گے، کہ جو ذرہ برابر کی اچھائی اور برائی ہے وہ دکھ جائے گی۔ تو وہاں کہاں پہ یہ شارٹ کٹس مل جائیں گے بخشش والے، لیکن یہ سارے تصورات غیر قرآنی۔ تو بہرحال بات احسان کی ہو رہی تھی کہ جو زندگی میں احسان کی روش پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب مال کے تعلق سے یہ آیت کتنی وضاحت سے کرتی ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ چاہیے میں وضاحت کر دوں کہ قربا میں صرف رشتہ دار نہیں آتے، ہر قریب قرابت دار۔ وہ قربت آپ کی پروفیشنل بھی ہو سکتی ہے، جغرافیکل بھی ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ جو رشتوں میں قریب ہے وہ بھی قرابت دار ہے، جو آپ کے اسکول میں ساتھ پڑھتا ہے، کالج میں ساتھ پڑھتا ہے، آفس میں ساتھ کام کرتا ہے، محلے پڑوس میں ساتھ رہتا ہے، یہ سب بھی قرابت دار ہے۔ تو ان سب کو دینے کا حکم ہے، اور جب آپ دیتے ہیں تو ان کو بھیک نہیں دے رہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا حق دو، حقہ،
یعنی مال ملا آپ کو ہے، لیکن حق اس پہ آپ کے قرابت داروں کا سب کا ہے۔ سوکھی مٹی میں جب پانی ڈلا تو جس حصے پہ پانی پڑ رہا تھا اسی مٹی نے اس کو چوس کے نہیں بیٹھ گئی، ساری مٹی میں پھیلا دیا۔ یہ اس اللہ کی بندی نے اپنی بندگی کی شان دکھا دی کہ میں وسائل کو فوراً دیکھو تقسیم کر رہی ہوں۔ پوری کائنات میں چل رہا ہے یہ انداز، کیونکہ کائنات مسلم ہے، اللہ کے قوانین پہ چلتی ہے۔ ہمیں نفس دے دیا گیا، چوائس دے دی گئی کہ یا تو پوری کائنات کی طرح اللہ کے احکامات پہ چلو، قانونوں پہ چلو، اور جس طرح کائنات سفل ہے، کامیاب ہے، تم بھی ہو جاؤ، یا پھر اپنے حساب سے چلو اور جنت میں سے کو چھوڑ کے جہنم میں آگے چلو۔ مسکین کو، جو ڈسپلیس لوگ ہیں، جن کا گھر ختم ہو گیا، جو ٹھہر گئے ہیں، اور جو مسافر ہیں، کسی بھی راستے کے مسافر ہیں، کسی الجھنوں میں ہیں، اور دوسری جگہ جہاں ان کا حق مار کے ہم مال خرچ کرتے ہیں وہ ہے فضول خرچی، منع کیا گیا ہے۔ فضول خرچی نہ کرو، ڈونٹ ویسٹ یور منی۔ جو قمیض یا جو کپڑا آپ کم پیسوں میں اچھی کوالٹی لے سکتے ہیں، محض برانڈ کا لینے کی وجہ سے مال سے 5,000 کا مت لیجئے۔ آپ ایک ٹیگ کی وجہ سے 4,000 5,000 کی جو شرٹ ایک مال سے لے کے آ رہے ہیں کسی برانڈ کی، اس سے اچھے کپڑے کی آپ ریڈی میڈ بھی خرید سکتے ہیں اور ٹیلر سے بھی سلوا سکتے ہیں، جو چیزیں اب آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو لوگ ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے ان کا روزگار ہم چھین رہے ہیں، ایک فن ان سے چھین رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے انڈسٹریز جو ہیں ان کے بڑے بڑے کارخانوں میں جو چیزیں، اور وہاں ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے۔ ایک درزی قمیض سی کے جتنے پیسے لیتا ہے وہ وہاں نہیں ملتے اس کو جو کارخانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اگر ہم سوچیں نا تو چیزیں کھلتی ہیں۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان عرب کا ناشکرا، یہ کفورا کا لفظ ہے جو کفر سے آتا ہے۔ جہاں کفر ہوگا وہاں شکر نہیں ہوگا، جہاں شکر ہوگا وہاں کفر ہوگا۔ پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی جو میں ذکر کر رہا تھا، سورہ نساء کی جو 126 اب تک کی آیتیں ہیں، اس میں جو لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے ان کو یہ کہا گیا ہے، یعنی اگر تم نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام زمین آسمان کا مالک ہے۔ 131 کی بات ہے، جہاں دو جگہ میں نے ذکر کیا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آیا، وہاں یہ ہے کہ اگر تم متقی نہیں بنتے، کیونکہ آیت ایگزیکٹلی ہے کہ اللہ کے متقی بن جاؤ، اور اگر تم نے کفر کیا تو بے شک اللہ کا ہے وہ سب کچھ زمین و آسمان میں، یعنی متقی نہیں بننا تو کفر کر رہے ہو۔ کیونکہ جہاں پہ بھی نہیں اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا، پیچھے ڈال دیا، اور تو وہ کفری تو ہو گیا کہ اللہ کے حکم کو ڈھاک دیا، ہم نے پیچھے ڈال دیا، اس کو پرائرٹی نہیں دی، اس کو فالو نہیں کیا، یعنی ورچولی ہم نے اس کا انکار کر دیا، یہ کفر ہو گیا۔ ہم اسے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کافر وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ بھائی جو اللہ کو نہیں مانتا، اگر اس تک اللہ کی بات ہی نہیں گئی ہے، میسج ہی نہیں گیا، تو جب اس نے دیکھا نہیں تو انکار کیا کرے گا؟ وہاں سے وہ کہاں سے کافر ہو گیا؟ وہ غافل ہو سکتا ہے، غفلت میں ہے، لیکن کافر تو وہ ہے جو جانتا ہے، جس کے پاس کتابی ہدایت آئی ہے، پھر بھی وہ ان احکامات کو ڈھک کے رکھ دیتا ہے، پیٹ پیچھے ڈال دیتا ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ اپنے خواہشات کو بیچ میں لا کے ملاوٹ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کیونکہ جو اللہ سے واقف ہی نہیں ہے وہ شرک کہاں سے کرے گا؟ شرک اگر ملاوٹ ہے تو جس کے پاس اصل ہوگی وہی تو ملاوٹ کرے گا نا۔ اگر دودھی کے پاس دودھی نہیں ہے اور پانی ملائے گا تو ملاوٹ کہاں سے آئی؟ شرک وہ کرے گا جو اللہ سے واقف ہو، اس کے احکامات سے واقف ہو، یعنی جس کے پاس اللہ کے احکامات پہنچ گئے وہ یا تو ان کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور ٹوٹل اپنی زندگی گزارتا ہے، یا یہ ہوا کافر۔ جس نے کچھ اللہ کی اٹھائی، کچھ اپنے دل کی، سماجی، خاندان کی، یہ مشرک ہوا، شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ ملاوٹ کر رہا ہے۔ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ یقین ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، امت محمدی ہے، جنت میں جائیں گے۔ ہم کیسے؟ کافر و مشرک تو دوسرے لوگ ہیں، ذرا غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے، تاکہ ہمیں اپنا آئینے میں اپنا چہرہ دکھے۔ تو فضول خرچی شیطان کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات سے ہٹا رہا ہے آپ کو۔ اللہ کا حکم ہے ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کا، مسکین پہ، مسافر پہ، قاص والوں پہ، اور جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کا اس پہ خرچ کرو۔ تو اب دیکھیے میں اس کو سم اپ کرتا ہوں، کافی وقت ہو گیا، لیکن یہ چیز بہت اہم تھی کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمینوں میں ہے، لیکن انسانوں تک اس کو حق کے ساتھ پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ انسان ہی ہے۔ اس زمین کے سارے وسائل انسان سے سپرد کیے گئے، لیکن اس کو خلیفہ بنایا گیا۔
اس کو یہ کہا گیا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کا ہے، اور ضرورت ڈیفائن کر دی گئی کہ انصاف کرو، اعتدال کے ساتھ کرو، اور فضول خرچی مت کرنا، وہ شیطان کا کام ہے۔ باقی یہ پیسہ تم دوسروں پہ خرچ کرو، کمایا تم نے ہے، لیکن ان کا حق ہے۔ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، جس آیت کو ابھی میں نے دکھایا کہ وہ حق کی بات ہے، قرابت دار کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، پڑوس کے قریب رشتہ داروں کا حق ہے، دوست احباب کا حق ہے، اگر ان کا جو کمی ہے، توازن بگڑ گیا، اس کو آپ سدھاریے، ان کی مدد کیجیے، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کیجیے، اپنے مال کی مدد سے، اپنی کوششوں سے، اپنی ایکسپرٹیز سے، جو بھی چیز آپ کے پاس ہے، تاکہ اس دنیا میں اس رب نے جو ربوبیت کا انتظام کیا ہے وہ انسان کے ہاتھوں زمین پہ پھیلے۔ یعنی نظام ربوبیت، اللہ کی ربوبیت اس کے بندے اپنا کے وہ اپنے اپنے انسانی حدود میں، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، ہیومن لمٹس کے اندر جتنی ربوبیت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور یہ کنسیپٹ جب آئے گی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں جس کو ہم انتقال پہ پڑھتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا تو ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو ان باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے، قرآن کو سمجھ کے، آیات کو سمجھ کے، غور و فکر کر کے جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، اپنی زندگیاں بدلیں گے، تو یہ ملکیت کے تصور ختم ہو جائیں گے۔ افراد کے بیچ سے لے کے خاندانوں کے بیچ تک، ممالک کے بیچ تک جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ مملکت کے ہوتے ہیں، زمینوں کے، علاقوں کے، خطوں کے، حکومتوں کے۔ آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ کہیں اللہ کا حکم اور پیغام اور نظام ربوبیت قائم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو جن ممالک میں اقتدار ان لوگوں کے پاس ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہاں کہاں نظام ربوبیت قائم ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹس وہ اسٹیٹس ملتی ہیں، اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل ڈیٹا اٹھا کے، جو بظاہر نہ کلیم کرتی ہیں مسلمان ہیں نہ اسلامک ہیں، لیکن ان کے ہاں انسانوں کے ساتھ بہتر رویہ اور برتاؤ ہیں اس انداز کے جس طرح سے قرآن کہتا ہے۔ تو یہ بہرحال سوچنے کی باتیں ہیں، کیا ہم صرف ٹائٹل اپنے اوپر لگا کے دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ اللہ کو بیوقوف بنا کے کیا ہم جنت میں نکل لیں گے؟ ناممکن ہے۔ آج یہاں رکتے طارق صاحب، جی مناسب۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔